حدیثات کا حوالہ، کتاب کا نام الکنز المدفون والفلک المشہون۔ حدیث لمبی ہے مگر چچا آپ کو سننا ہوگا، اس لیے کہ حدیث عربی میں پڑھ رہا ہوں، اور سرکار فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ قرآن عربی میں اترا ہے، دوسرا نبی عربی ہے، اور سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ حصہ بھی حضرت والا آپ کی طرف جا رہا ہے، چونکہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو بعد اشب کانفرنس ہے یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، اور آپ نے درود پاک پڑھوایا تھا، تو کم سے کم فضیلت والی حدیث تو سنا دوں، اس کے بعد میرا عنوان شروع ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلاه تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علی امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسه فی بحر من نور تحت العرش فینغمس فی ثم یخرج وینفض جناحی فیقطر من کل ریشۃ قطرہ فیخلق اللہ تبارک وتعالی من کل قطرۃ ملکا یستغفر له الی یوم القیامہ۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو یار سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ہے، فرشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے، اس کے جسم پر اللہ نے اتنے پر رکھے ہیں جتنی مخلوق کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ غالباً اس بستی کا نام بری ہے نا، ہم نے کہا بری ذمہ والا بری ہے نا، اچھا بڑی ہے تو بڑی، اچھا جو بھی ہے بہرحال اب اس کی تحقیق میں نہ جائیے، بس میں نے جو کہہ دیا بڑی ہے یا بڑی ہے دونوں اچھی ہے۔ غور فرمائیے گا اس کھیت کے اندر اگر جتائی ہو جائے اور آپ سے کہا جائے میاں اس کے ڈھیلے شمار کرو، آپ کہیں گے مولانا کس کام میں لگا رہے ہو، میں نہیں گن سکتا۔ حدیث پاک کا جملہ ہے وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ، اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے نورانی جسم پر رکھے ہیں۔ ہم نے کہا جب ایک کھیت کے ڈھیلے شمار نہیں کر سکتے تو کائنات کی مخلوق کو کیسے گل پاؤ گے؟ سرکار فرما رہے ہیں جتنی مخلوق ہے اتنے ہی اس کے جسم پہ پر رکھے ہیں۔ آمدم برسر مطلب جملے پہ غور کیجیے گا، حضور اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ۔ اب جو درود میں شریک ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی مسجدوں میں یہ درود پڑھا ہے، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، جو سرکار پہ درود پڑھ رہے ہیں اللہ رب و محمد، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، ہر درود کی فضیلت اس میں شامل ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میری امت کا مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے جا عرش معلیٰ کے نیچے نور کا سمندر ہے اس میں جا کے غوطہ لگا۔ اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولو ماشاءاللہ۔ یہ مطلب کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ دینی مطلبی ہیں، کیا کہنے، کیا جملہ، دنیاوی مطلبی مت بنیے، دینی مطلبی ہیں۔ واہ واہ واہ، دینی مطلب بات سمجھ گئے نا؟ اور ایسے با مطلب لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں جو دین سے مطلب رکھا کرتے ہیں۔ کیا کہنے، غور فرمائیں، سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ جاتا ہے نور کے سمندر میں غوطہ لگا کے جب نکلتا ہے وَيَنْفُضُ جَنَاحَيْهِ، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے، اور جیسے ہی جھاڑتا ہے نا فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٌ، اللہ نے اس کے جسم پر بے شمار پر رکھے تھے، ہر پر سے ایک نورانی قطرہ ٹپکتا ہے۔ مولا اس کا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ایک ذہن دے دوں، کتنا ضروری ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو ماننا، بولو بولو بولو، اور کتنا ضروری ہے اشرف علی رشید قاسم اور خلیل کے اس گندے مذہب سے بچنا جہاں 40 دن کے بعد آپ کو فاتحہ سے دور کیا جاتا ہے، درود مصطفیٰ سے دور کیا جاتا ہے، مزارات اولیاء سے دور کیا جاتا ہے، حالانکہ ان نابینا لوگوں کو یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ مزارات اولیاء ہماری ضرورت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فَيَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے کچھ ایسے بندے رکھے ہیں جن کو خاص کر دیا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے،
لیے اگر آسیبی خلل ہے دور کرانے کے لیے کچھوچا جایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر صبر کی کمی ہے تو کلیر شریف کا رخ کیا جاتا ہے. اگر وزارت کی کمی ہے تو حافظ ورید صاحب علیہ الرحمہ سنڈیلا شریف کا رخ کیا جاتا ہے. اور اگر تقوی پرہیزگاری کی ضرورت ہے تو مفتی اعظم کا رخ کیا جاتا ہے. اور اگر عقیدے کا تحفظ چاہیے تو امام احمد رضا خان کی چوکھٹ پہ جایا جاتا ہے. اور اگر شلع کلیت کی بیماری کا علاج چاہیے تو تاج الشریعہ کا رخ کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر. ارے پورا مجمع جواب دے. نعرہ رسالت. بستی بستی قریہ قریہ پیغام حضور تاج الشریعہ حضرت باز اشہد کانفرنس. واہ سرکار نے ارشاد فرمایا واہ واہ واہ. اس فرشتے کے نورانی پر بھی حرکت میں آتے ہیں, ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. بے شک. کتنا ضروری ہے سنی ہونا. سرکار ان قطروں کا ہوتا کیا؟ فرمایا ہر قطرے سے اللہ ایک نورانی فرشتہ پیدا سبحان فرماتا ہے. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرے سرکار یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ خدا نہ کرے کہ کسی کے انتقال کے بعد تیجا 40واں 20واں کرنے والا نہ ہو. خدا نہ کرے, لا قدر اللہ ولا سمح اللہ. آمین. لیکن فرض کر لو اگر کسی کی نسل میں کوئی سنی نہ بچا اور یہ سنی تھا, اب بیچارہ کرے کیا؟ بعد انتقال تو عمل کا سلسلہ ختم اور اپنوں سے جو امید تھی وہ بھی ختم. تو اب کیا کرے؟ میں نے کہا کرنا یہ ہے مرنے سے پہلے اتنا درود پڑ جائے کہ نورانی فرشتے اس کے درود کی برکت سے پیدا ہوتے رہے. سرکار کی حدیث کا آخر جملہ سنیے گا, یستغفر لہ الی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جتنے فرشتے پیدا ہوں گے قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہماری عمر 63 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال میں چلے گئے مگر فرشتے قیامت تک بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. کوئی تیجا کرنے والا ملے یا نہ ملے, 20واں کرنے والا ملے یا نہ ملے, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر مل بھی جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ جس نے ہمارے لیے تیجا 40واں کیا ہے اس کی دعائیں قبول بھی ہو جائیں گی؟ گناہگار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے, لیکن میں درود کی برکت کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جن فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو نبیوں کی طرح معصوم عن الخطا ہے, ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. جب وہ دعائیں مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بخشش فرما دے گا. اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. اب آپ کو یہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا تصور ملے گا کہاں؟ وہاں ملے گا جہاں ایمان ہوگا. سنیوں بہت اہم پیغام دینے لگا ہوں. اب میں آمدم برسرے مطلب اب اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے یہ دور کتنا خطرناک چل رہا ہے. سرور کائنات مدینہ شریف میں ہے, ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں. اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ. حضور ایک ٹیلے پر چھوٹی پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کر نیچے کی طرف جھانک کر فرماتے ہیں حل ترون ما ارا. اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں نہیں میرے آقا. تب سرکار نے فرمایا تھا انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر. فرمایا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے موسم میں برسات کے قطرے گرا کرتے ہیں. اللہ الصمد اللہ الصمد. کوئی تمہاری ہماری بچیوں کو, مسلم بچیوں کو اللہ اللہ اللہ. محبت اور پیار کے جھانسے میں لا کر اسلام کے دامن سے چھڑا کے فتنہ ارتداد کی طرف لے جاتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جو لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کر کے حضرت فاطمہ کی سچی کنیز بنانے میں لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کوئی آپ کے عقیدے کو اس طرح برباد کرتا ہے, کس طرح برباد کرتا ہے. کوئی کہتا ہے صاحب ابو بکر صدیق اکبر کوئی پہلے تھوڑی ہے, معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کریم سارے نبیوں کے سردار تھوڑی ہے. کوئی کہتا ہے معاذ اللہ نبی ہم جیسے بشر ہے. کوئی کہتا ہے نبی زندہ تھوڑی ہے. یہ سارے فتنے ہیں جو سرکار نے ایک زمانے پہلے بتائے تھے. اب ان فتنوں کے بیچ آپ کیسے تلاش کریں گے سچا مذہب کون سا ہے, سچی جماعت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا نا خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. سرکار علیہ السلام نے ایک دن لائن کھینچی زمین پر اور سیدھی لائن کھینچ کر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. توجہ. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ
ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شیطان يدعو الی. فرمایا سرکار نے لائنیں ٹیڑھی ٹیڑھی دائیں بائیں لیفٹ اینڈ رائٹ کھینچ کر کہا راستے تو یہ بھی ہے لیکن ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. اب اتنے شیطانوں کے بیچ سچے راستے کو اگر تلاش کرنا ہے اسی کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے جو تمہارے عقیدے کو بچاتا ہے تمہارے ایمان کو بچاتا ہے. اور سنیو ایک بات یہ پیغام اس محفل پاک سے لے کر کے ڈالا اور ذہن و دماغ میں بٹھا لینا جب تک زندہ رہو تب تک خود بھی عمل کرنا اور جب دنیا سے جانے لگو تو یہ نسلوں کو سمجھا کے ڈالا بیٹا دنیا میں اور کوئی مذہب تمہیں ایمان کا تحفظ اور ایمان کی حفاظت نہیں دے سکتا. اگر دے سکتا ہے تو صرف مسلک اعلی حضرت دے سکتا ہے. دھیان سے سنیے گا پہلے ایمان کتنا قیمتی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری کا نام سنا اونچا بولو. خواجہ حسن بصری کون ہے معلوم ہے؟ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کا جس نے دودھ پیا ہے اس کو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں. محترم ذرا میری طرف توجہ. سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں ہے. خواجہ معین الدین چشتی کا فیض ہم سب فقیروں کو مل رہا ہے. سلسلہ چشتیہ اگرچہ نام بعد میں رکھا گیا لیکن یہ سلسلہ ملتا ہے سیدی خواجہ حسن بصری سے اور ان کے توسط سے ملتا ہے مولا کائنات سے. مولا کائنات نے سب سے پہلا خلیفہ جس کو مقرر کیا تھا اس سلسلے کے لیے اس کو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں. جس نے عرب کی سرزمین سے نکل کر عجم میں اس سلسلے کو پھیلایا اس کو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں. دھیان سے سنیے گا بھائی ایمان کتنا قیمتی ہے. خواجہ حسن بصری بیٹھے ہیں ایک محدث آئے حدیث سنانے لگے اور اس حدیث کو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سنن ابی حنیفہ میں جگہ دی ہے. لکھا ہے کتاب الایمان کے اندر. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث محدث سنا رہا ہے. محترم ذرا توجہ فرمائیے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جہنم سے سب سے آخری جہنمی ایمان والے کو نکالے گا 1000 سال کے بعد. یعنی وہ ہوگا ایمان والا لیکن عمل خراب ہوگے جس سے 1-2 دن نہیں 1000 سال تک جہنم میں پڑا رہے گا. اس کا نام حناد ہوگا. نکالنے کا واقعہ بیان کیا. حضرت جبریل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے. جہنم سے آواز آتی ہوگی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. یار بول تو صحیح محبت سے اشارہ تو سمجھ میں آنا چاہیے. جملہ بڑا قیمتی ہے. یا حنانو یا منانو. حنان کا معنی محبت کرنے والا منان کا معنی احسان کرنے والا. رب قدیر کے لیے وہ بندہ کہہ رہا ہوگا اے محبت کرنے والے خدا اے احسان کرنے والے خدا. پڑا کہاں ہے جہنم میں. حضرت جبریل امین کا گزر ہوگا. آواز سنیں گے. سننے کے بعد رب کی بارگاہ میں آئیں گے سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ کہیں گے مولا جہنم سے عجیب و غریب آواز سنی ہے. کوئی جہنمی جہنم کے اندر ہے تجھے یا حنان کہہ رہا ہے یا منان کہہ رہا ہے. حضرت جبریل امین سے رب کہے گا جاؤ جا کر اس کو نکال کر لاؤ. حضرت مالک جو خازن جہنم ہے ان سے کہیں گے چلیے نکالیے. جب وہ پہنچیں گے دیکھیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں ملے گا کدھر ہے. پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا جہنم کے فلا فلا گڑے اور کونے میں پڑا ہے. یہ جائیں گے. جانے کے بعد کیفیت دیکھیں گے. علیہ اجتمعت الحیات والعقارب. حدیث پاک کے اندر ہے اس کے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوں گے. فجذبہ جذبۃ شدیدہ. جبریل امین پکڑ کے اس کو زور سے ہلائیں گے. سارے سانپ اور بچھو گر جائیں گے. لے کر آئیں گے کہاں چل کر کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا. جنت کے قریب میں دروازے کے قریب ایک نہر حیات ہے. اس نہر حیات میں اس کو ڈالا جائے گا. جسم اس کا درست ہو جائے گا. رب اس کو اپنی بارگاہ کے قریب کرے گا. فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا تو نے فلاں گناہ کیا تو نے فلاں گناہ کیا. اللہ اس کے گناہ اس کو یاد دلائے گا. کہے گا مولا میں نے گناہ کیے تھے تو نے جہنم میں ڈال دیا. 1000 سال تک میں تیری جہنم میں عذاب کو برداشت کرتا رہا لیکن مولا میں تجھے جہنم میں بھی جا کے بھولا تو نہیں. تجھے حلال کہہ رہا تھا تجھے منار کہہ رہا تھا. رب کی رحمت جوش پہ آئے گی. اللہ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا. جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے وہاں تک جنت کا حصہ میں نے تجھے عطا کر دیا. ہم تو مائل بکرم ہیں. سبحان اللہ. ہم تو مائل با کرم ہیں تیرے. کوئی سائل ہی نہیں. اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی.
اب قیمتی جملہ میں نے اتنی لمبی چوڑی حدیث پڑھی کیوں ہے؟ ہم کسی سے بھی مل لیں، کسی سے بھی ملاقات کر لیں، ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا بے وقوفی ہے آپ کی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. 13واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نبی گناہ کر سکتا ہے تو مسلمان ہی کہاں رہے گا؟ چونکہ عقیدہ معصومیت ضروریات دین سے، اور ضروریت دینی کا منکر کافر. تو آپ کیسے بھروسہ کر لیتے اپنے نفس پر؟ ہم پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. حضرت یوسف نے کہا تھا میں اپنے نفس کی بڑائی اور برات اور پاکی بیان نہیں کرتا، نفس تو بہت زیادہ گناہوں کا حکم دینے والا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم جیسے گناہگاروں کو درس دیا ہے کہ ہم نبی ہو کر کے جب خدا کی بارگاہ میں اس طرح عاجزانہ گزارشات کر رہے ہیں تو تم امتی ہو کر کے فخر نہ کرو، یہ نفس کبھی بھی بہکا سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سننے کے بعد رونا شروع کر دیا. حضرت خواجہ حسن بصری رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سمجھ. کچھ احساس ہوا؟ اللہ 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 اللہ. کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. لوگوں نے کہا سرکار دنیا جنت مانگتی ہے، آپ جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں. فرمایا خاموش ہو جا، جہنم سے نکال کے جنت میں ایمان والے کو ڈالا جائے گا. ایمان کی گارنٹی تو مل گئی. ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت باز اشرف کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ. کیا اب اگر میں اس کے آگے کچھ تقریر نہ کروں تو میرا پیغام پورا ہو گیا. بے شک بات سمجھے کہ نہیں؟ بس یہی ختم کر دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جملے پہ ذرا غور کرے، کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. اس کا مطلب ایمان بڑا قیمتی ہے، اور ایمان پر استقامت اور تسلب اور مضبوطی سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے دیوانوں سے سیکھو. کیا کہنے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ سے سیکھو. میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی ہے کہ بے شک میرا یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پہ تمہیں چلنا ہے. اسی سیدھے راستے کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر ہمیں جمے رہنا ہے. اور کیسے جمنا ہے؟ آؤ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں. عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. آپ کے دور خلافت میں ایک لشکر جرار بھیجا گیا، کہا ملک روم کی طرف. روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، ان میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی بھی گرفتار کر لیے گئے. روم کے بادشاہ نے بلایا، کہا اسلام چھوڑ دے، ہمارے مذہب میں آ جا. آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، میں اسلام کو پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. میں اسلام کو پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی نہیں چھوڑ سکتا. ذرا محبت سے بولو. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں چھوڑتا ہے تو سولی پر تجھے چڑھا دیا جائے گا. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کے لیے کہا سولی پہ چڑھائیں گے. اس نے تیر اندازوں کو بلایا، کہا مارنا نہیں ہے، اس کو صرف لٹکا دو اور تیر دائیں بائیں سے گزرے، اس کو خوف دلا کر اسلام سے دور کرنا چاہتا. تیر لگتے رہے، دائیں بائیں آتے جاتے رہے. اس نے کہا چھوڑے گا اسلام؟ آپ نے فرمایا پلک جھپکنے کی مقدار کلم ہل بصر، پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی اسلام سے دور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو بولو یار، یہ جملے تو بڑے قیمتی ہیں، ان پر تو آپ کا جذبہ مچل جانا چاہیے، مگر آپ تو سرد موری کا شکار ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ. کیا بات ہے، کیا بات. اب اٹھو گے تبھی تو ہدوم مچاؤ گے. بھائی بولو تو صحیح یار. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. قسمیں کھا کے آئے ہو، اگر قسمیں کھائے ہو تو قسمیں توڑ دو. اچھے کام سے قسمیں توڑنا ضروری ہے. حانس ہو گئے ہو جاؤ، اس کے بعد کفارے دینا، مدرسے کا فائدہ ہوگا. واہ 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 ماشاءاللہ. ہے نا. میں بھی ایک بفضل ہی تعالیٰ سینٹر، ریسرچ سینٹر بنا رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. اتنی آسانی سے پیسہ نہیں آتا، لیکن ہاں پیسہ صرف اپنوں کا ہونا چاہیے. غیروں کے نہ پیسے سے کچھ لینا ہے، نہ غیروں کی ذاتوں سے کچھ لینا ہے، نہ غیروں کی باتوں سے کچھ لینا ہے، نہ غیروں کی شخصیتوں سے کچھ لینا ہے. اور ہم لے بھی کیسے؟ ہم نے اعلیٰ حضرت کے مسلک میں پڑھا ہے، انہیں جانا.
उन्हें माना, न रखा गैर से काम। यार हम तो छोटे छोटे इदारे खोल रहे हैं, मेरे इमाम तो इतना बड़ा इमाम जिसने हर फन पर, हर मौजू पर किताब लिखी। जमाना सता रहा था, अपने भी थे पराई भी थे, एक तरफ आदाई दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसे मौके में भी आला हजरत ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि ज़ाते मुस्तफा पे भरोसा बहुत मजबूत था। कहने लगे क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, इस तवक्कुल के साथ हमें काम करने की जरूरत। जिंदाबाद मुफ्ती साहब। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने सूली से ऊपर से नीचे उतार लिया। कहा कि इस्लाम नहीं छोड़ेगा? फरमाया नहीं। मजबूती देखिए यार, बाप दादा की दी हुई सुन्नियत है, इतनी आसानी से हमारे हाथ से थोड़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, आसानी के सख्तियों में भी नहीं जाएगी। इसलिए कि हमें मालूम है कि हमें जो सुन्नियत मिली है मसले के आला हजरत की शक्ल में, यही हमारा सबसे कीमती सरमाया। बोलो है ना, ऊंचा बोलो, है ना। कभी छोड़ना नहीं है, इसी पे डटे रहना इंशाअल्लाह। मौलाना झगड़े की बात करते हो, मैंने कहा तेरे अकीदे को सब खा जा रहे हैं, तुझे झगड़ा लग रहा है? दीमक की तरह अकीदा खराब करने वाला मिजाज होता है सुलह कुल्लियों का। सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों क्या कहने हैं? वाह, तो जो नबी का नहीं है उससे हमारा रिश्ता क्या है, हमारा ताल्लुक क्या है? गौर फरमाइएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी से कहा नहीं छोड़ोगे? नहीं। कहा ऐसा करो, 2 बर्तनों में पानी खौलाओ। सख्त गरम पानी जब हो गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु से उसने कहा नहीं छोड़ेगा। जब 2 बर्तनों में पानी खौल गया, एक मुसलमान को बुलाया, डाल दिया। जैसे ही डाला उसके जिस्म की कैफियत बदल गई, खाल गोश्त हड्डी चर्बी सब पिघल गई। कहा अब्दुल्ला देखता है क्या कैफियत है इसकी, क्या इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया ना, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसी कैफियत पर भी कहा इस्लाम नहीं छोड़ सकता। कहा इसको भी पकड़ो, इसको भी डाल दो। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहमी का हाथ पकड़कर सिपाही ले जाने लगे, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहमी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बादशाह ने कहा इसको करीब करो, करीब बुलाओ इसको। बुलाया गया, कहा कि अब इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया नहीं। बादशाह ने कहा रोता क्यों है असद भाई, रोता क्यों है? जुमला सुनिएगा, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, और मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू है, आंखें अश्कबार है, रो रहे हैं। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ेगा? आपने वही जवाब दिया जो 2 बार दे चुके थे, पलक झपकने की मिकदार बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। मैं अपनी बच्चियों से भी कहूंगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बहुत सारे बकवास करने वाले बदबख्त आते हैं, इस्लामी नाम लेकर, होते उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कुफ्फार और मुशरिकीन की जमात के अफराद होते हैं, मोहब्बत के झांसे देते हैं। लेकिन उन बदबख्तों की चाल में मत आना और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना सुन, हमने उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है जिससे हमारी अकीदत का आलम यह है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से पूछा फिर रो क्यों रहा है? इस्लाम छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन रोता क्यों है? तुझे इस पानी से डर लग रहा है? कहा हाशा वकल्ला, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने एक जिस्म दिया है, एक जान दी है, एक जिस्म दिया है, एक जान दी है। मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी, दूसरी जान मेरे पास है ही नहीं। दिल ये चाहता है कि मेरे जिस्म पे जितने रूंगटे हैं, जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह मुझे जाने अता फरमाता, एक जान पेश करता, वो चली जाती, दूसरी पेश करता, वो चली जाती, बोलो यार सुभान अल्लाह, वो चली जाती, तीसरी पेश करता, यके बाद दीगरे सारी जानों को खुदा के नाम पे पेश करता चला जाता। इसी को तो मिजाजे शहादत कहा जाता है। बुखारी शरीफ में मेरे सरकार फरमाते हैं लवदितु अन्नी उख्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया सुम्मा उख्तल सुम्मा उहया सुम्मा उख्तल। सरकार कहते हैं मैं चाहता हूँ मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के पास तालीम किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की थी। इसलिए कह रहे हैं काश मेरे जिस्म
کے برابر جسم کے رونگٹوں کے برابر جانیں ہوتی، ایک جان پیش کرتا، پھر دوسری کرتا، پھر تیسری کرتا. اسی راز کو مفتی اعظم نے سمجھا تو کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں.